سورۃ الفاتحہ، اس کے معنی کیا ہے؟ فتح یفتح معنی کھولنے کے آتے ہیں، اسی سے مفتاح ہے۔ مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، چابی جس سے قفل کھولا جاتا ہے، اسے مفتاح کہا جاتا ہے عربی میں، کنجی کے۔ تو اس کے معنی کھولنے کے ہیں، فتح یفتح معنی کھولنے کے آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جس سے قرآن کریم کا آغاز ہو، افتتاح ہو، ابتدا ہو، جس سے قرآن کھلے، جس سورے سے آپ قرآن کھولتے ہیں، یہ قرآن کریم کو کھولنے والی سورہ ہے۔ اوپننگ دا سورہ آف قرآن، یہ قرآن کو کھولنے والی سورہ سورۃ الفاتحہ، قرآن سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ایک دو نام نہیں ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے 25 نام گنائے ہیں۔ اتقان فی علوم القرآن کی بڑی جامع کتاب ہے، قرآن کریم کی وضاحت و الفاظ پہ، معنی پہ۔ تو اتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے 25 نام گنائے ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر میں نے عرض کیا کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، یہ سورۃ الشفا ہے۔ سورہ وافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ الشافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اس کا نام اس سورہ کا سورۃ الدعاء بھی ہے۔ مفسرین نے اس سورہ کا نام سورۃ السوال بھی رکھا ہے، اس سورہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، اس سورہ کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ اس سورہ کا نام تفویض القرآن بھی ہے، اس سورہ کا نام ام القرآن بھی ہے، اس سورہ کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سورۃ الفاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تو 25 نام گنائے ہیں، بہت بڑے، کتنے بڑے محدث ہیں۔ یہ سورہ فضائل کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ام القرآن اسے کہا گیا ہے۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو، ماں کو۔ ام کسے کہا جاتا ہے؟ آپ درخت دیکھیں نا، درخت ہوتا ہے، اس کی بیج پہلے آپ بوتے ہیں، پھر بیج سے وہ پودا نکلتا ہے، پھر تناول درخت بنتا ہے۔ ام القرآن، یہ سورہ ام القرآن ہے، یہ بناء قرآن، اصل قرآن ہے یہ سورہ، افضل القرآن ہے یہ سورہ۔ ساری قرآن پاک میں سب سے افضل اگر کوئی سورہ ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، حالانکہ مفسرین کا ایک طبقہ سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ ابتدائی آغاز کی سورہ چند آیتیں سورہ نون کی، اسے قلم بھی کہتے ہیں، سورہ مزمل کی چند آیتیں، سورہ مدثر کی چند آیتیں، یہ نازل ہوئی ابتدائی زمانے میں۔ مگر سورہ مکمل، سورہ
جو مکمل آیتیں سورتیں کوئی نازل ہوئی ہے، مفسرین کا ایک طبقہ فرماتا ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ ام القرآن ہے، جو مکمل ایک مرتبے میں پہلی سورہ نازل ہوئی۔ یہ مصحف قرآن کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے بھی یہ پہلی ہے کہ آپ کھولتے ہی قرآن کو، آپ کے آغاز قرآن، ابتدائے قرآن، افتتاح قرآن، قرآن کے کھلتے ہی اوپننگ سورہ کرتے ہی قرآن یہ سورہ آتی ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ آپ آغاز کرتے ہیں اس کا، یہ جامع ہے، معنی ہے۔ یہ سورہ اتنا بے نظیر، اتنی بے مثال ہے کہ 104 کتابیں اللہ کی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 104 کتابیں اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے۔ اس میں بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، ہم جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ بات بڑی 4، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 کتابوں، ان ساری 4 کتابوں کا علم اگر آپ کو چاہیے، کوئی پورے 104 اللہ کے کلام کو پورے اس کے علوم سے واقف ہونا چاہتا ہے، تو وہ 4 کتابیں ہیں۔ وہ 4 میں سے پھر قرآن ہے، اور قرآن میں پھر سورۃ الفاتحہ ہے۔ تورات میں نہ اس کی مثال ہے، نہ زبور میں اس کی مثال ہے، یہ نہ انجیل میں اس سورے کی کوئی مثال ہے، نہ قرآن مقدس میں، خود قرآن کریم میں اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بے نظیر سورہ ہے، بے مثال سورہ ہے۔ اسی لیے نماز جب آپ مکمل کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہی سورہ، یہی نماز میں آپ ہر رکعت میں آپ کو بار بار پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، کیونکہ آپ تابع ہیں امام کے، امام تلاوت کرتے ہیں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر، فرض اللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟ اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کی اقتداء میں اپنی نماز مکمل کرتا ہوں، اقتداء کرتا ہوں پیچھے اس امام کے۔ تو امام نے پڑھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اب آپ کو خاموش رہنا ہے، لیکن تنہا پڑھ رہے ہیں آپ تو ہر رکعت میں خجہری ہو یا سری ہو یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کتنی اہم ہے یہ سورہ، کتنی اہم ہے، آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ کوئی مثل آپ کے سورہ اس سورہ جیسی نہیں، سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورہ نہیں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ تمہیں میں ایسی سورہ نہ بتاؤں جو افضل، تمام کتابوں میں، تمام سورتوں میں افضل ترین سورہ ہیں، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں، نہ بتاؤں؟ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 مثانی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ آیا، جبرائیل امین فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آیا آسمان سے، آواز آئی، جبرائیل امین میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، آواز آئی، جبرائیل نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دروازہ کھلا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، مولا تعالیٰ نے اس سے پہلے اس دروازے کو آسمان کے کبھی نہیں کھولا، اور اس سے ایک فرشتہ آیا
آ رہا ہے، آیا آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یہ ابھی بشارت دے رہی کہ وہ فرشتہ آ گیا۔ میرے آقا کی خدمت میں جبرائیل فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ روئے زمین پر وہ فرشتہ آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے آقا کی خدمت میں آ کر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، 2 نور آپ کے لیے بھیجا ہے مولا نے، اس کی میں بشارت لے کر آیا ہوں۔ اور روئے زمین پر پہلی مرتبہ اس فرشتے کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین بھی حاضر ہے، فرشتہ بھی حاضر ہے، اور وہ عرض کرتے ہیں میں 2 نور لے کر آیا ہوں، بشارتیں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ اقدس میں 2 نور لے کر آیا ہوں، نور کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا تحفہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے نے کہا سورۃ الفاتحہ کا ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اللہ اکبر۔ ہلکے میں ہم لیتے ہیں کسی بھی چیز کو، ایک آج ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہمارے اندر جو بعض چیزیں رائج ہیں نا، اس میں بڑے بزرگوں کا عمل دخل ہے۔ ہم کسی بھی محفل میں سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ بولتے ہیں، آخر مقصد کیا ہے؟ علماء مشائخین نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، عارفین نے، مفسرین نے اسے کیوں لاگو کیا ہے، کیوں رائج فرمایا ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ تحفے میں عطا فرمایا ہے، فرمایا یہ سلطنت مال و دولت سے، دنیاوی سلطنت سے، جاہ و جلال سے آپ اے نبی گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ سورہ ہجر میں ہے نا، یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ اے نبی آپ نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، مضمحل نہ ہو، ہم نے آپ کو ایسی سورہ سبع مثانی عطا فرمایا ہے جو ان کی سلطنت سے، مال و دولت سے، جاہ و جلال سے، مال و متاع سے، ہر وہ چیز سے بہتر ہے۔ یہ سورہ فاتحہ سورہ ام القرآن ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بڑی گہرائی کی بات ہے، اور کوئی بات آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا۔ مفسرین کے سینکڑوں طبقات ہیں، اور ان سارے مفسرین نے اس کی اہمیت کو، افادیت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ سارا علوم قرآن، سارا علوم قرآن یہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ ہے، قرآن پاک کی اصل ہے، قرآن پاک کی بنیاد ہے، یہ قرآن پاک کی جو ہے یہ تناور قرآن پاک کا درخت اور اس کی بیج ہے۔ یہ سلاب جو ہے نا، یہ مسجد کا، کسی بھی چیز کا کس پہ قائم ہوتا ہے؟ ستون پہ قائم ہوتا ہے، ستون، دین کا ستون، بنیاد، اصل، یہ قرآن کی اصل ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی اصل ہے یہ سورہ فاتحہ۔ 7 آیتیں ہیں اس میں، 7 آیت، 27 کلمات ہیں اس میں، اور 140 حروف ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں آپ قرآن کی 10 نیکیاں وصول کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت سے آپ کے بے شمار درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کہتے ہیں
7 آیتیں جو بار بار پڑھی جائے، مکررات پڑھی جائے، تکرار کے ساتھ پڑھی جائے، بار بار اس کی تلاوت کی جائے. اگر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص مجنون ہو جائے، اب میں آپ کو نسخہ بھی اس کے تحت بتاتا ہوں. فضائل میں کوئی شخص مجنون ہو جائے، جنون آ جائے، جنونی کیفیت میں آ جائے. کوئی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو مرگی کی بیماری ہوتی، مرگی زدہ شخص کے لیے یہ بشارت ہے، جنونی انسان کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ وہ چینی برتن کی پلیٹ میں آب زمزم اور زعفران سے لکھ کر روزانہ 41 دن ہر ایک مرتبہ آب زمزم اور زعفران سے لکھ کر اس میں روزانہ 41 دن تک پیے گا تو اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی ساری بیماری کو دماغ کے دور فرما دے گا. ان کے ذہن کی کمزوری دور ہو جائے گی، اس کی مرگی دور ہو جائے گی، اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا، اس کے جنون کی خیفیت دور ہو جائے گی، اس کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی. یہ اتنی بڑی سورہ، کیوں اسے سورۃ الشافعہ کہا جاتا ہے، سورہ شفا کہا جاتا ہے. اس سورہ کو کسی کے سر میں بہت درد رہتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کسی کے سر میں بہت درد، ہمیشہ درد رہتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کر دے، ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر دو، انشاءاللہ تعالی اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ قرآن شفا ہے. سورہ فاتحہ، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کے بہت درد ہے پیٹ میں، بے چینی ہے، دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ آگے اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر دیں اور وہ پانی کو آپ پی لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. یہ اتنی اہم سورت ہے سورہ فاتحہ، اتنی اہم ہے یہ. اسی لیے علماء نے ہم میں ایک چیز رائج فرمائی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر، ہم چاروں کل پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے تو اسے پورے قرآن پاک کے ختم کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. 7 مرتبہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اللہ ایک ختم کا ثواب عطا فرماتا. برادران ملت اسلامیہ، یہ نسخہ ہے شفا کا، یہ آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. اس میں لاتعداد بیماریوں کا علاج ہے، اس میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اس میں ہزارہا بیماریوں کا علاج ہے اس سورہ میں، سورہ فاتحہ میں. اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے سورہ فاتحہ میں، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. جہاں کہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اس کا علاج نہیں، آپ سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ ورد کرو، جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ پڑھو اور پڑھ کر پانی پر دم کرو، کھانے پر دم کرو، رزق پر دم کرو، اسے کھاؤ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ام القرآن ہے. یہ قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، اس کی ماں ہے. سارا قرآن سورہ فاتحہ میں جمع ہے، سارے قرآن کا علوم سورہ فاتحہ میں جمع ہے. حد یہ ہے کہ 104 اللہ کے کلام کے علوم قرآن میں، اور قرآن کا علوم سارا علوم سورہ فاتحہ میں جمع ہے.
ہم نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مفسرین لکھتے ہیں، اس کے اسرار بیان فرماتے ہیں۔ یہ تو چند ابتدائی باتیں ہیں جو سورہ فاتحہ کے توسط سے آپ کو بیان کی گئی ہے۔ ایک ایک معنی پر اگر میں گفتگو کروں تو مکمل کئی ایک جمعہ اس سلسلے میں اس پہ گفتگو ہو سکتی کہ سورہ شفا کیوں ہے، یہ سورہ دعا کیوں ہے، یہ ام الکتاب کیوں ہے، یہ سبع مثانی کیوں ہے، یہ کنز اس سورہ کو سورۃ الکنز کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ عرش کے سائے سے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے اس سورہ کو، خزانوں میں سے عرش کے اس سورہ کو اللہ نے بھیجا ہے، اس سورہ کو بھیجا ہے۔ یہ خزانوں میں سے، قرآن کے علوم کے خزانوں میں سے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے آپ قبر پر بھی جائیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ گھر میں بھی ہوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے، مداومت کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بغیر اس کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو الفاتحہ اگر کہا جاتا ہے تو الفاتحہ بول کر امام صاحب کوئی جنتر منتر نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے۔ کھانا رکھ کر اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں جنتر منتر نہیں پڑھا جاتا، یہ مندر نہیں ہے، یہ استھان نہیں ہے کہ لات و عزا کے نام پر وہاں بکرے ذبح کیے، بکرے کاٹے جائیں اور کھلائے جائیں، وہ حرام ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب میں کی اصل ہے، جان قرآن ہے۔ یہ ہمارا قرآن کی ہماری اصل ہے، یہ قرآن کے علوم کا خزانہ ہے۔ یہ 7 آیتیں، 27 کلمات اور 140 حروف کا مجموعہ ہے جو اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تخت و تاج سے بہتر ہے، سلطنت سے بہتر ہے، جاہ و جلال سے بہتر ہے، مال و متاع سے بہتر ہے، دنیا کی ساری دولت سے یہ بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سورہ فاتحہ میں اپنے نبی کی امت کو، نبی پاک کو اس کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے کہنے کا اور خطاب کا مدعا کیا ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ اپنے اندر اپنائیں، اپنے گھر کو اس کی تلاوت سے روشن کریں، اپنے فکر کو روشن کریں، اپنے قبر کو روشن کریں، اپنے اعمال کو روشن کریں، اپنی نماز کو روشن کریں، اپنی نماز کو مکمل بنائیں، بغیر اس کے کوئی کام مکمل نہیں۔ اور ساتھ میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کے ورد کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے تلاوت کی، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی، اس سے مستفیض و مستنیر ہونے کی، اس سے استفادہ کرنے کی، اس کی تلاوت سے اپنے فکر و نظر، قلب و جگر کو روشن و منور کرنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے مولا ہمارے قبر کو بھی روشن فرما، دنیا کو بھی روشن فرما اور آخرت کو بھی روشن فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔